جامعہ کی دوسری کلاس سے تعلق ہے ان کا ابو بکر رمضان بھائی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تقریر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ وقال الشاعر، دین کے اولی تارے صحابہ ہی تھے، دین کے اولی تارے صحابہ ہی تھے، جگ میں روشن مینارے صحابہ ہی تھے، دی جن کو رب نے اپنی رضا کی سند، دی جن کو رب نے اپنی رضا کی سند، اس کے مصداق پیارے صحابہ ہی تھے۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی قرابتیں۔ آئیے ذرا آج کچھ باطل افکار کے لوگ تاریخ کے چہرے کو مسخ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت ایک دوسرے کے مخالف تھے، صحابہ اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، کیا قرآن بھی یہی کہتا ہے؟ کیا حدیث بھی یہی کہتی ہے؟ کیا تاریخ بھی یہی کہتی ہے؟ قرآن تو صحابہ کے بارے میں اعلان کرتا ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن تو اہل بیت کے بارے میں اعلان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایمان سے بتلائیے کہ جس جماعت کے بارے میں رب تعالیٰ کا قرآن یہ کہے کہ وہ رحماء بینہم تھے، اشداء علی الکفار تھے، جس گھرانے کے بارے میں جس گھرانے کو رب تعالیٰ نے پاکیزگی کی بشارت دی ہو، کیا وہ ایک دوسرے کے مخالف کہتے ہیں؟ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، خدا نے جنہیں بخشا رضامندی کا نذرانہ، خدا نے جنہیں بخشا رضامندی کا نذرانہ، انہی پر بعض کچھ ناداں گڑھتے ہیں افسانہ۔ آئیے ذرا حدیث کتب میں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، اور اہل بیت کے بارے میں صحیح مسلم میں فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ایک حدیث ہمیں صحابہ کا ادب سکھلاتی ہے، دوسری حدیث ہمیں صحابہ کا احترام سکھاتی ہے، تو یہی اہل سنت کا راستہ ہے۔ تو ایمان سے بتلائیے، کیا صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ آگے چلیے ذرا تاریخ کے صفحات کو کھولتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینہ میں جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے کبائر صحابہ اکرام کو چھوڑ کر سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہوئے ان سے دعا کرائی۔ آگے چلیے، جب سیدنا عمر فاروق اس دنیا سے وفات فرما گئے تو حضرت علی ان کے جسد خاکی کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے جیسے عمل کرتے ہوئے میں اپنے رب سے جا ملوں۔ اٹھائیے نہج البلاغہ، حضرت علی کا قول ہے، بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان۔ اٹھائیے نہج البلاغہ، محمد بن حنفیہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، ان افضل هذه الامت بعد نبیها ابا بکر ثم عمر۔ آگے چلیے، حضرت عائشہ صدیقہ
سیدنا امیر معاویہ کے متعلق یہ فرماتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کاش اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگا دیتا۔ آج کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آگے چلیے، میرے نبی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ سے ہوا، فاروق کی بیٹی حفصہ سے ہوا۔ میرے نبی کی دو بیٹیوں کا نکاح یک بعد دیگرے حضرت عثمان سے ہوا۔ حسن بن علی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق کا نکاح علی کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ آج کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ایمان سے بتلائیے کیا صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے اگر دشمن ہوتے تو وہ کیا ایک دوسرے کو رشتہ دیتے؟ آخر میں بس یہی کہوں گا، آپ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ حضرت حسن کے بیٹوں میں نام ابو بکر ذکر کیا، اور حضرت حسین کے بیٹوں میں ابو بکر کا نام بھی ذکر کیا، عمر کا نام بھی ذکر کیا، اور عثمان کا نام بھی ذکر کیا۔ اگر یہ رشتے مخالفت کے ہوتے تو اپنے بیٹوں کا نام صحابہ کے نام پر نہ رکھتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ابو بکر رمضان بھائی جو بڑے ہی احسن انداز میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے مناقب بیان کر رہے تھے۔ اب میں اگلی